رحیم یار خان کے معروف مذہبی اسکالر اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما قاری ظفر اقبال شریف کے فرزند عبداللہ ظفر شریف رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، نکاح کی یادگار اور باثواب تقریب جامعہ مسجد شریف گلشن اسلام جامعہ اسلامیہ روڈ رحیم یار خان میں منعقد ہوئی، جس میں نماز جمعہ ادا کرنے والے شہریوں سمیت رشتہ دار دوست احباب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے قاری ظفر شریف و دیگران کا کہنا تھا کہ اسلامی معاشرے میں مسجد میں نکاح کی ایک بہت ہی بڑی اسلامی تاریخ ہے، اور آج پھر سے مسجد میں نکاح پڑھائے جانے پر تاریخ نے ایک مرتبہ پھر سے خود کو دہرایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی کتنی اہمیت ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا، لیکن شادی نکاح ایک سنت ہے، اور مسجد کے ماحول میں فرشتوں کے ماحول میں نکاح پڑھا گیا ہے، اس نیت سے پڑھا گیا ہے کہ اللہ پاک اس میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ہم نے کچھ عرصہ سے شادی کو نکاح کو مسجد میں پروموٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، تاکہ نوجوانوں کے نکاح مسجد میں ہوں اور ان کا تعلق مسجد سے جڑے۔ جب نوجوانوں کا جو ہے تعلق مسجد سے جڑے گا تو خیریں آئیں گی، شر ختم ہوں گے۔ اسی حوالے سے ہم نے اس ایک مشن کے تحت اپنے دونوں بیٹوں کا نکاح مسجد میں کیا ہے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے اس عمل سے نوجوانوں کے اندر ایک شوق ایک شعور پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے نوجوانوں نے جو ہے اپنا نکاح مسجد میں کروانا سعادت سمجھی ہے، اور نوجوان اس طرف آ رہے ہیں۔ جب نوجوان اس طرف آئیں گے تو جو شادی کے خراجات لاکھوں کروڑوں پہ ہوتے ہیں، اور ان سے نجات ملے گی۔ لوگ شادیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن پریشان ہیں، اچھے لوگ جو ہیں بڑے لوگ جو ہیں وہ شادیاں بڑی بڑی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر غریب جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے۔ یہ بڑے لوگ مسجدوں کے اندر آ کے نکاح کریں گے، شادیاں محدود کریں گے، اور وہ جو شادیوں کے خراجات ہیں وہ لوگوں کے جو غریب غربا ہیں ان کے اوپر خرچ کریں گے، اس سے معاشرے کے اندر ایک بہتری آئے گی۔ اسی بہتری کے لیے ہم نے یہ عمل کیا ہے، کر رہے ہیں، اور یہ کوشش ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ کہا ہے کہ لڑکی والوں کے اوپر بوجھ بنتا ہے، تو ہم نے اس روایت کو بھی قائم کیا ہے کہ پہلے محترم عبدالرحمن ظفر صاحب کا نکاح ہوا تھا مسجد کے اندر، اور صرف ہم گھر کے افراد 6-7 لوگ گئے تھے برات لے کے گھر میں ہی، اور کوئی کھانے کا اور کسی چیز کا مطالبہ ان سے نہیں تھا، اور بیٹی کو لے کے آ گئے تھے۔ آج بھی ہمارا یہی ہے کہ مغرب کے بعد گھر والے افراد 5-7 لوگ جائیں گے اور بیٹی کو لے کے آ جائیں گے گھر سے، کوئی وہاں کو کھانے کا اور کسی چیز کا کوئی مطالبہ وہاں پر نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے صاحبزادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ میاں ان کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائے، ازدواجی خوشیاں نصیب فرمائے، نیک اور صالح اولاد فرمائے ان کے بیٹے کو، اور قاری صاحب کو وہ بھی ان کی سرپرستی کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے ایک بہت اچھی روایت قائم کی ہے، جو یہ سنت ہے پہ عمل کیا ہے کہ نکاح کو مسجد میں لے کے آئے ہیں۔ آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو سلسلہ چل نکلا ہے کہ شادیوں پہ تحاشا اخراجات ہوتے ہیں، اور بارات لے کے لڑکی والوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں بہت بڑی بارات لے کے، جو لڑکی والوں پر ناجائز بوجھ ہے کھانے پلانے کا اور اس طرح کا۔ تو یہ اگر ہم اس چیز کو پروموٹ کریں نکاح کو مسجد میں، تو انشاءاللہ یہ معاشرے میں بہتری کا باعث ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت زیادہ مبارکباد عبداللہ بیٹے کو کہ یہ شادی کے بندھن میں اور سنت طریقے سے جو ہے مسجد کے فرشتوں کے ماحول میں جو ہے یہ اس عقد میں جو ہے پابند ہوئے ہیں، اور برادرم قاری ظفر اقبال شریف صاحب کو بھی بہت مبارکباد
اہل خانہ کو مبارکباد، اور میرے دائیں سائڈ پہ جو نوجوان ہیں، دوست ہیں عبداللہ کے، ان کو مبارکباد بھی اور نصیحت بھی کہ اگر ان میں سے کسی بیٹے کا نکاح نہیں ہوا تو جیسا قاری صاحب فرما رہے تھے، چودھری سکندر صاحب فرما رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر دانستگی میں یا کم علمی میں جو غلطیاں ہم بڑوں سے ہوئی ہیں، ہماری آنے والی نسل اس کو نہ دہرائے۔ شادی آسان سنت عمل کا نام ہے، جس طرح غسل کر کے جمعے کی تیاری کے لیے فکر کرنی پڑتی ہے، اتنی فکر کر کے شادی جو ہے، نکاح جو ہے، اس کے بندھن میں جو ہے وہ سمویا جا سکتا ہے رشتوں کو۔ اور جو بہت بڑا وبال ہے معاشرے کا کہ 100 200 500 لوگ بارات میں شامل ہوتے ہیں، بیٹی والوں کے لیے وہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، تو اس سے بھی معاشرے کو نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شعبان کے ان مقدس لمحوں میں اور رمضان کے آنے کی اور پا لینے کی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک کار خیر جو ہے اس کو جاری و ساری کر سکیں۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا، اور بالخصوص آپ میڈیا سے آئے ہوئے دوست کا، کہ ہمارے نکاح کے اس عمل کو سنت طریقے سے طے کرنے کی آپ نے کوریج کی، اور امید ہے کہ جو بھی ناظرین دیکھیں گے وہ یقیناً اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اگر گھروں میں ایسے بیٹے موجود ہیں جن کے نکاح ابھی ہونا باقی ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا نکاح ہوا، اور میرے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، اور میرے والدین کے جو دوست احباب ہیں، میرے دوست احباب ہیں، اور مسجد کے اندر جو نمازی ساتھی ہیں، ان سب کی نماز جمعہ کے بعد، جمعے کے مبارک دن کے اندر الحمدللہ میرا نکاح ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں اس سے بڑا میرے لیے کوئی اعزاز کا شرف نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے یہاں پہ جو نمازی حضرات ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے میری دعائیں کی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور میرے جذبات، میں نوجوان طبقے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نکاح کو عام کریں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں ہوتا، لڑکی والا فحاشی وغیرہ وہ ختم ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات دنیا میں آپ ایسے بھی دیکھیں گے کہ لوگ دھوم دھام سے شادیاں کرتے ہیں، لیکن اگلے دن یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ واپسی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور میرے والدین کا سایہ، اور میرے والدین کے جو دوست احباب ہیں، جو میرے دوست حضرات ہیں، اور میں اس پہ بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے والد صاحب نے میرا نکاح پڑھایا ہے الحمدللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مجھ پر تادیر قائم رکھے، قائم و دائم رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے میں اسی مسجد میں خطیب بھی، اور مکی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، تو میں وہاں جمعہ پڑھا رہا تھا، تو میں نے سنت کے اوپر بڑے فضائل دے رہا تھا اور بیانات کر رہا تھا، تو کہ شادی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو وہاں ایک نمازی نے اٹھ کے کہا کہ بھئی آپ بیان کرتے ہیں، آپ کر کے بھی دکھائیں پھر۔ تو وہ بات میرے دل کو لگی، اور ہمارے والد صاحب نے میری شادی کے لیے تقریباً 500-600 لوگوں کا پی سی میں، جو شہر کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے، وہاں انتظام کیا تھا۔ میں نے گھر آ کے والد صاحب کی ریکویسٹ کی، بھائیوں کی ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ اپنے انتظامات سے دستبردار ہوں، ہم مسجد میں نکاح کو زندہ کریں گے اور نکاح کو آسان کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے مثال قائم کر کے دکھائی، اور علاقے میں یہ پیغام گیا کہ اگر علاقے کے بااثر شخصیات کے بچوں کے نکاح مسجد میں ہو سکتے ہیں تو ہمارے نکاح مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر میرے اپنے دوستوں نے، جیسے پچھلے گزشتہ 2 جمعے پہلے بھی ہمارے ایک دوست نے یہاں مسجد میں نکاح کو اسی نکاح میں نکاح کیا، اور اس کے علاوہ سال بھر میں لوگوں نے اس روایت کو زندہ فرمایا، اور مسجد میں نکاح ہوتے رہے، جمعے کے موقع پر اور دیگر موقع پہ مسجد کے اندر نکاح ہوتے رہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہمارے آپ کے ناظرین سے گزارش ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان کریں۔ اس میں جو نکاح، جیسے عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ جس نکاح، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو نکاح آسان ہوگا اس میں برکتیں ہوں گی۔ ہم بظاہر بڑے دھوم دھام سے نکاح کرتے ہیں، اور وہ نکاح جتنے دھوم دھام سے نکاح ہوتے ہیں اتنی جلدی واپسی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جس نکاح کی بنیاد، جس رشتے کی بنیاد ہی سنت کے بغیر ہوگی، تو وہ نکاح کا یا وہ رشتہ کیسے کامیاب ہو پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیمرہ مین فیصل طالب کے ساتھ محمد اجمل کھوکھر، خبر آج نیوز، رحیم یار خان۔